کسی کی زندگی میں ہمارا انٹرفیئرنس کہاں تک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے، یا یہ کہ کسی پہ اپنی مرضی ہم کس حد تک مسلط ہی کہوں گی میں کرنے کے اہل ہیں، اور آپ کو پتہ ہو کہ دوسرے کا کوئی ایسا مسئلہ ہے، ایسی پریشانی ہے، یا نیچرلی وہ کسی ایسے مسئلے میں انوالو ہے. اب اٹ could be like کسی کا کیا اسپیشل بچہ موجود ہے، لیکن وہ نہ صرف اس کنورسیشن کو بار بار لاتے ہیں بلکہ ان کو مشورے بھی دیتے ہیں کہ پیر فلاں کے پاس چلے جاؤ تو پیر آپ کو دکھا لو تو یہ وظیفہ پڑھ لو، اور میڈیکلی بھی. حالانکہ جو ان چیزوں سے گزر رہا تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مرض کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پرابلم کیا ہے، لیکن آپ سلوشن لے کر فوراً آ جاتے ہیں. ہمارے ہاں بہت ساری پریشانیوں یا ہماری زندگیوں میں انتشار یا پھر ہماری الجھنوں کی ایک بہت مین یا جنرک وجہ ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی باؤنڈریز نہیں پتہ ہوتی، اور نہ ہم سے منسلک لوگوں کو ان کی باؤنڈریز یا حدود پتہ ہوتی ہیں. السلام علیکم، میرا نام ہے صبا اور میرا چینل اور پیج ہے خیال پہ صبا. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں. آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ 2 لائنز تھیں جو میں نے پہلے گوش گزار کی آپ لوگوں کے، اور بات یہ ہے کہ یہ ان باؤنڈریز کے مطابق یا ان حدود کے متعلق بدقسمتی سے ہمارے کلچر میں یا ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں کسی قسم کی تربیت نہیں کی جاتی. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی بات کرنی ہے اور کون سی بات نہیں کرنی چاہیے. کسی کی زندگی میں ہمارا انٹرفیئرنس کہاں تک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے، یا یہ کہ کسی پہ اپنی مرضی ہم کس حد تک مسلط ہی کہوں گی میں کرنے کے اہل ہیں، اور اس کے بعد ہمیں اس بارے میں نہیں اپنی رائے دینی چاہیے. یا کون سے سوالات ہیں جو ہمیں کسی سے نہیں کرنے، اور کون سے سوالات ہیں جہاں آ کے ہماری حدود شروع ہو جاتی ہیں، کون سے کامنٹس ہیں، کون سے تبصرے ہیں، کون سا رشتہ ہے. اور یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ بالکل بھی جس بارے میں بات بھی نہیں ہوتی اور جو ٹوٹلی نیگلیکٹڈ رہتی ہے. ایک بڑی مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں، اور وہ یہ کہ یہاں پہ جب بچے اسکول جانا شروع کرتے ہیں تو لکھنے پڑھنے اور اس طرح کی طرف توجہ دینے سے پہلے ان کو زیادہ تر جو لیسن یا ٹریننگ دی جاتی ہے کنڈر گارڈن سے، وہ یہ دی جاتی ہے کہ ان کی مینٹل ہیلتھ کے متعلق، بولینگ کے متعلق کون سی چیزیں یا کون سی باتیں ہیں جو اگر کوئی دوسرا ان کے ساتھ کرے تو ان کو وہاں پہ اسے روک دینا چاہیے. اس کے علاوہ یہ بھی میں نے یہاں پہ آ کے سیکھا امریکہ کینیڈا میں کہ جب ہم کسی محفل میں ہیں یا ہم کسی ورک پلیس پہ ہیں، کہیں ہم کام کر رہے ہیں، کوئی سوشل گیدرنگ ہے اور کسی موضوع پہ کسی سے بات کی جا رہی ہے، تو بات کرنے والا بآسانی یہ کہہ کے بات ختم کر سکتا ہے کہ I don't want to talk about it. And it can be anything, جس کنورزیشن سے، جس بات سے یا آپ کی ذات سے منسلک کسی چیز سے آپ انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں اور آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، وہیں آپ دوسرے کو روک سکتے ہیں کہ I don't want to talk about it. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے یہاں بہت مسنگ ہیں. ہمارے یہاں ہر کوئی ہر چیز اور ہر تکلیف دہ چیز کے بارے میں دوسرے سے بات کر سکتا ہے. خاص طور پہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات وہ ہوتی ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ دوسرے کا کوئی ایسا مسئلہ ہے، ایسی پریشانی ہے، یا نیچرلی وہ کسی ایسے مسئلے میں انوالو ہے. اب اٹ could be like کسی کا کیا اسپیشل بچہ موجود ہے، اسپیشل کڈ موجود ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی کے ہاں بچے نہیں ہیں، کسی کے ہاں کوئی جھگڑا چل رہا ہے، کہیں میاں بیوی میں ڈیورس کا ایشو ہے. ان ساری باتوں کو باقی تمام لوگ اپنا موضوع بنانا، اور نہ صرف موضوع بنا کے بات کرنا بلکہ اس کے بارے میں اسی شخص سے سوال کرنا جبکہ آپ کو پتہ ہو کہ وہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اور پھر اس پہ اپنے مشورے دینا. یہ ایک اتنا عام بیہیویئر ہے کہ جناب شدید حیرت ہوتی ہے
کسی کا جو ہے وہ وزن زیادہ ہے تو آپ ضرور پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو بتائیں گے. اینڈ اٹ ہیپنڈ ود می ان مائی لاسٹ وزٹ آف پاکستان. اینڈ کسی نے مجھے 15-16 سال پہلے دیکھا تھا اور پھر میں ان سے ملی ہوں 15-16 سال بعد, تو ظاہر ہے ایک ایج کا ڈفرینس. بٹ وہ بزد تھیں کہ تم بہت موٹی ہو گئی ہو. تو میں نے ان کو کہا بھی کہ ظاہر ہے 15 سال کی بچی کی فزیک یا 16 سال یا 17-18 سال بھی, اور پھر ایک خاتون کی ایک میچور ایج میں, اور نہ صرف فزیک بلکہ چہرے کے خد و خال بھی بدلتے ہیں, آپ کا اسٹائل بھی چینج ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں کا فرق آتا ہے. آف کورس آئی ایم مدر آف 3, لیکن میری مسکراہٹ کے جواب میں جب تک کہ وہ بار بار اور پھر نظروں سے بھی وہ جائزہ لیتی رہیں, اور میری سمجھ نہیں آیا کہ میں, کیونکہ ظاہر ہے آپ ہماری جو ویلیوز ہیں اس میں کسی بزرگ کو صاف جواب دینا بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو بٹ اٹ ہرٹس میں نے تو یہ بات ہنسی میں اڑا دی, اور میں بھی اس کو انجوائے کرتی ہوں کہ جو ان کا دیکھنے کا انداز تھا آگے سے پیچھے سے, اینڈ دین ان کی نظریں تھیں, تو وہ سب کچھ جو ہے وہ بڑا اور یہ ایک بڑے معاشرے کا ہمارے ایک بڑا عام سا بیہیویئر ہے. اب یہ والی بات ہے تو چلیے ہو جاتی ہیں, لیکن افسوسناک بات جب ہوتی ہے جب کوئی کسی مشکل سے گزر رہا ہے, خاص طور پہ ہمارے یہاں جو کسی کو کی یہ تربیت نہیں ہے کہ کوئی اسپیشل بچہ ہے تو اس کے ماں باپ کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. ہم فوراً اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ لوگ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں اس کنورزیشن سے ریلیٹڈ بات کرنے سے, لیکن وہ نہ صرف اس کنورزیشن کو بار بار لاتے ہیں بلکہ ان کو مشورے بھی دیتے ہیں کہ پیر فلاں کے پاس چلے جاؤ تو پیر صاحب کو دکھا لو تو یہ وظیفہ پڑھ لو, اور میڈیکلی بھی. حالانکہ جو ان چیزوں سے گزر رہا تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مرض کیا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پرابلم کیا ہے, لیکن آپ سلوشن لے کر فوراً آ جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو اب جا کے ضرور اس سے پوچھنا ہے, اس کے ماں باپ سے پوچھنا ہے, اور ان کو اپنے مشورے دینے ہیں, گلٹی کرنا ہے. یہ ساری تو صرف ایک زبانی وربل باتیں ہیں. ایک گھر میں رہتے ہوئے اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ بہو کا یا ساس کا بہو بیٹے کی زندگی میں کتنا انٹرفیئرنس ہونا چاہیے, کیا باؤنڈری ہونی چاہیے. ایک نند ہے اگر اور اس کی اپنی بھابھیوں کی زندگی میں اس کی کیا باؤنڈری ہے. ایک بھابھی جو ہے وہ اس کی نند کی لائف میں, یا اگر نند گھر آ رہی ہے یا جا رہی ہے یا اپنے پیرنٹس سے بات کرنا چاہ رہی ہے, اس میں کیا باؤنڈری ہے یا کس حد تک اس کی انوالومنٹ ضروری ہے, کس حد کب اس کو اسپیس دینے کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں جب اگر ہمیں پتہ چل جائیں اور ہم ان کو سمجھ جائیں اور ان پہ عمل کر لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس بارے میں ضرور سوچئے گا, اس بارے میں ضرور بات کیا کریں. کہیں بھی انکمفرٹیبل قسم کا کنورزیشن ہو تو لسان سے منع کرنا یا اس کو روکنا بھی سیکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے لوگوں کو اس چیز کی عادت نہیں ہے, اور جس چیز کی عادت نہیں ہوتی جب وہ امپلیمنٹ کی جاتی ہے تو وہ بڑا ہٹ کرتی ہے یا بری لگتی ہے. لیکن جب رویے نارملائز ہوتے ہیں تبھی ہم اس کے عادی بھی ہوتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ضرور بتائیے گا. باؤنڈریز بہت ضروری ہیں, غیر ضروری تکلیف دہ سوالات کرنے, باتیں بنانے, مشورے دینے سے پرہیز کریں, unless کہ آپ سے وہ بات خود سے شیئر نہ کی جائے, یا جس حد تک دوسرا آدمی شیئر کر رہا ہے اسی تک اپنا کنورزیشن رکھیں, اور اس بارے میں اتنی بات کریں جتنا کوئی دوسرا آپ سے کرنا چاہ رہا ہے. دوسروں کو تکلیف دینے سے بچیں. یہ بڑا جو ہے نا زندگی کا امتحان ہی ہمارا اس چیز میں پوشیدہ ہے. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. خوش رہیں, خیال رکھیں.